واصف علی واصف کی کتاب قطرہ قطرہ کلزم سے ایک مضمون ہے جس کا نام ہے موتی۔ سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں، بسیط کلزم کی تاریک پہنائیوں میں، سیپ کے باطن میں، پردوں میں لپٹے ہوئے مخفی خزانے، آب و تاب کے کرشمے، فطرت کے شاہکار اپنی چمک دھمک میں مست، درِ نایاب موتیوں کی موجودگی ایک عجب سربستہ راز ہے۔ موتی کیا ہے؟ بس ایک جلوہ مستور کی داستان ہے، انسانی آنکھ سے اوجھل جھلمل کرنے والے، پردے ہی پردے میں پلنے والے، کسی فنکار کی تخلیق کا افتخار ہے۔ سمندر کا باطن اور پھر سیپ کا باطن اور اس میں چھپا ہوا خزانہ، گنج ہائے مایا کا یہ سرمایہ، انسانی عقل و خرد کے لیے تحیر کا مقام ہے۔ یہ کنز مخفی جب آشکار ہوتا ہے تو آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے۔ یہ راز جب ظاہر ہوتا ہے اس قدردانیاں ہوتی ہے، اس کی قیمتیں لگتی ہیں، اس کی ضرورتیں محسوس ہوتی ہیں، اور یہ چھوٹی سی مخلوق اشرف المخلوقات کی دنیا میں اپنے جلووں کی تابانی سے جگمگاہٹیں پیدا کرتی ہیں۔ انسان موتیوں کی مالا سے اپنی ہستی دوبالا کرتا ہے۔ فطرت کو موتی پسند ہے، یہ بڑے مقام کی تخلیق ہے۔ اللہ کریم نے بہشت میں رہنے والی حور کے حسن کو ایسے بیان فرمایا کہ جیسے خیمے میں مقصور موتی ہوں، در مکنون چھپے ہوئے موتی، سیپ کے باطن میں پردے کے اندر موتی، آبدار اور تابدار موتی، انسانی آنکھ اور انسانی لمب سے دور اپنی پاکیزگی کی چادر میں لپٹی ہوئی حور، اتنی پاکیزہ اور منزہ جیسے یاقوت اور مرجان۔ بیان حسن اور یہ حسن بیان، اللہ اللہ، یہ اللہ کا ہی کلام ہو سکتا ہے۔ اللہ کو موتی پسند ہے۔ موتی سے تشبیہ الہامی تشبیہ ہے۔ جس شے کو انسانی ہاتھ کا لمس کا تجربہ بھی نہ ہو، انسانی آنکھ، انسان کی نظر سے بھی جس کا جمال آزاد ہو، وہ موتی کیا موتی ہوگا۔ جس طرح سمندر موتیوں کے سرمایہ سے مالا مال ہے، اسی طرح بہشت دمکتے ہوئے لؤلؤوں سے جگمگاتا ہے۔ خیموں میں چھپے ہوئے خزانے، انمول موتی، در ثمین، ایک راز سربستہ، تخلیق کا شہکار، فنکار کا نقش افتخار، موتی ہی موتی، بہشت در بہشت، سچے موتی کی لڑیاں، خیام میں قیام کرنے والے انعام و اکرام کے گنجینے۔ انسان کون کون سی نعمت کا شکر ادا کرے، کس کس خزانے کا انکار کرے، کس کس رحمت کو جھٹلائے۔ رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ موتی فطرت کا پسندیدہ استعارہ ہے، یہ اشارہ ہے مومنوں کے لیے منتظر رحمت کا۔ یہ کائنات موتیوں سے بھری ہوئی ہے، سمندر کے اندر موتی، سمندر کے باہر موتی، بادلوں کی جھڑیاں، سچے موتیوں کی لڑیاں برستی ہیں، موتی برستے ہیں، آسمانوں سے موتیوں کی بارش ہوتی ہے۔ خزانے ہیں زمین کے لیے، زمین کی پیاس بجھانے والے موتی، زمین کو دولت بخشنے والے موتی، زمین سے خزانے بنانے والے، زمین کو ربوبیت بخشنے والے، رب کے بنائے ہوئے، بادلوں کے برسائے ہوئے موتی، جھلمل کرنے والے قطرے، مقطر منزہ پاکیزہ موتی، جھل تل کر دینے والے۔ کیا کیا نعمتیں ہیں، کیا کیا برکتیں ہیں، موتی ہی موتی، خزانے ہی خزانے۔ سمندر میں موتی، زمین پر بارش کے موتی، اور پھر شبنم کے پاکیزہ گوہر، غنچے کو پھول کر دینے والے معصوم قطرے کتنے خوبصورت ہیں، پر اسرار خزانے ہیں، کتنے سربستہ راز ہیں، کیا کیا کرشمے دکھاتی ہے۔ اوس، شبنم، انسان کے لیے، انسان کی صحت کے لیے آسمانی انعام، موتیوں کا چھڑکاؤ۔ شبنم بڑا راز ہے، راز کا اعجاز، رات کے آنسو، گل کھل اٹھتے ہیں، دل کھل جاتے ہیں،
گلوں کو رنگ اور رنگوں کو خوشبو عطا کرنے والی شبنم، ایک دولت ہے موتیوں جیسی خوبصورت اور موتیوں جیسی قیمتی، فطرت کا عطیہ، مفت حاصل ہونے والا خزانہ، مخفی خزانہ، کس کس نعمت کو جھٹلایا جائے، اللہ کی دین ہے۔ سمندر میں موتی، زمین پر موتی، ہوا اور فضا میں موتی، اور آسمان تو موتیوں سے جلملاتا ہے، چمکنے والے ننھے ستارے، دھمکنے والے موتی، دور سے نظر آنے والے راز ہائے سربستہ، کائنات کی لامحدود وسعتوں میں جگمگاہٹیں ستاروں کے دم سے ہیں۔ اللہ کریم نے ستاروں کو روشن شمع کہا ہے۔ استعارہ در استعارہ ہم نے آسمانوں کو مصابیح سے سجایا۔ سبحان اللہ۔ آسمان کی چادر کو موتیوں نے زینت بخشی، پاکیزہ موتی، سربستہ موتی، فطرت کے شاہکار موتی، تخلیق کا افتخار موتی، کیا کیا نقشے ہیں، کیا کیا جلوے ہیں، کیا کیا رعنائیاں ہیں۔ ستارے ہیں کہ بس جلملاتے نظارے ہیں، موتی ہی موتی، موتیوں کی لڑیاں، حسن و خوبی سے فطرت نے جڑاؤ کیا ہے۔ انسان غور کرے، سائنس اپنا کام کرے، محبت والے اپنا کام کریں، نگاہ کو جلوہ درکار ہے اور جلوے سچے موتی ہیں۔ ہر طرف بکھرے ہوئے خزانہ در خزانہ، حسن در حسن، لطف در لطف۔ موتیوں کے ذکر میں ان موتیوں کا ذکر کیسے نہ آئے جو رات کے خاموش آنگن میں درد والے دل کی سیپ کے باطن سے ظہور کرتے ہیں اور انسان کی آنکھ سے ٹپکتے ہیں۔ یہ آسمان فکر کے ستارے ہیں کہ اندر کی آگ کے انگارے ہیں۔ آنسو کیا ہیں، بس موتی ہیں، چمکنے والے، بہنے والے، گرم آنسو فریاد کی زبان ہیں، پرانی یادوں کے ترجمان ہیں۔ یہ آنسو انمول خزانہ ہیں، معصوم اور پاکیزہ، مستور دوشیزہ کے حسن سے زیادہ حسین، حور سے زیادہ مکنون، اور یہ خزانہ کمزور کی طاقت ہے۔ دل کی عطا گہرائیوں سے نکلنے والا آب حیات کا چشمہ، سعادتوں کا سرچشمہ، آرزوؤں کے صحرا میں نخلستانوں کا مژدہ، آنسو، تنہائیوں کا ساتھی، دعاؤں کی قبولیت کی نوید۔ انسان کے پاس ایسی متاع بے بہا ہے جو اسے دیدہ وری کی منزل عطا کرتی ہے۔ یہ موتی بڑے انمول موتی ہیں، یہ خزانہ بڑا گراں مایہ ہے، یہ تحفہ فطرت کا نادر عطیہ ہے۔ تقرب الہی کے راستوں پر چراغاں کرنے والے موتی انسان کے آنسو ہیں۔ ان ستاروں، چراغوں، موتیوں کی قیمت یہ ہے کہ ان کی خریدار خود رحمت پروردگار ہے۔ جس کی رات اشکوں سے منور ہے، اس کا نصیب درخشندہ ہے، اس کا مستقبل خود شناسی اور خود آگاہی کا حقدار ہے۔ یہ موتی کبھی رائے گاہ نہیں جاتے۔ یہ وہ دولت ہے جس سے وہ بھی نا آشنا ہے جس نے یہ درد عطیہ کیا ہے۔ یہ حساس روحوں کا مقدر ہے، چشم تر بذات خود شیر تر ہے۔ اس دنیا میں کسی اور دنیا کے سفیر انسان کے آنسو ہیں۔ سوز نفس کے آہنگ دلخراش آنسوؤں سے فاش ہوتا ہے۔ انسان کے آنسو اس کے لیے ادراک کی وسعتیں لکھتے ہیں۔ روح کی زبان آنسو ہے، روح کی نوا اشک سحر ہے، روح کی پرواز کو آنسو ہی توانائی عطا کرتے ہیں۔ خرد کی بے مائگی کو سرمایہ جنوں عطا کرنے والا فرشتہ آنسوؤں کے ساتھ نازل ہوتا ہے۔ آہ سحرگاہی آہ رسا کا دوسرا نام ہے۔ آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتے۔ یہ وہ موتی ہیں جو انسان کو اس کے اپنے باطن سے آشنا کرتے ہیں۔ چشم گوہر بار عنایت پروردگار ہے۔ دنیا کے عظیم انسان نالہ نیم شب کی داستان ہے۔ راز ہائے سربستہ آشکار ہو ہی نہیں سکتے جب تک آنکھ اشکبار نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ ایک بہت پرانے زمانے میں ایک گرو نے اپنے چیلے کو جڑی بوٹیوں کا رس اکٹھا کرنے کا حکم دیا۔ چیلے نے عمر بھر جواہر العقاقیر اکٹھا کیا اور خوشی خوشی اپنے گرو کے پاس خزانے سے بھری ہوئی شیشی لے کر چلا۔ اسے
ٹھوکر سی لگی اور اس کے ہاتھ سے شیشی گر کر چکنا چور ہو گئی۔ وہ تڑپا پڑکا اور لگا رونے اور پکارنے کہ اے میرے گرو، میں برباد ہو گیا، میری کمائی لٹ گئی، میرا حاصل لا حاصل ہو گیا، اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں دوبارہ کیسے جتن کروں؟ میرے گرو، میں مر گیا ہوں، میں تباہ ہو گیا، میری دولت مٹی میں مل گئی۔ اس کا گرو سنتا رہا، پھر اس نے خوشی سے کہا لگایا۔ چیلے نے کہا، گرو، میں مر رہا ہوں اور آپ ہنس رہے ہیں۔ گرو نے کہا، تم سمجھ رہے ہو تم لٹ گئے، میں جانتا ہوں کہ آج تجھے وہ دولت مل گئی جس سے بوٹیوں میں رس پیدا ہوتا ہے۔ خزانہ گم نہیں ہوا، خزانہ مل گیا ہے۔ چیلے نے پوچھا، کون سا خزانہ؟ گرو نے کہا، تیرے آنسو۔ یہ آنسو نہ ہو تو دنیا میں ویرانی آ جائے۔ میرے چیلے، تجھے مبارک ہو، اب من کی چنتا سے آزاد ہو جا۔ اس دنیا میں دل کی بوٹی کا امرت رس حاصل کرنا ہوتا ہے، یعنی آنسو۔ آج تو سرفراز ہے، یہ تیرے من کے مندر کی مورتی کا درشن ہے۔ بہرحال انسان کے آنسو حصول رحمت کا قوی ذریعہ ہے۔ آنسوؤں کی فریاد مقبول ہے، نالۂ نیم شب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقبول ہے۔ برگاہ سمدیت میں آنسوؤں کی درخواست رد نہیں ہوتی۔ آنسوؤں سے زمانے بدلتے ہیں، مقدر بدلتے ہیں، نوشتے بدلتے ہیں، حوادث کے طوفانوں کے رخ پھر جاتے ہیں، گردش ایام کے طور پر بدل جاتے ہیں۔ معصیت کو مغفرت مل جاتی ہے، بدحال ماضی کو خوشحال مستقبل مل جاتا ہے، گمشدہ برآمد ہو جاتا ہے، بھٹکے ہوئے راہی صاحبان منزل بن جاتے ہیں، گرداب میں گرے ہوئے سفینے ساحل مراد تک آتے ہیں، فراق مجاز وصال حق بن جاتا ہے، اشکوں کے موتیوں کی مالا عالم بالا تک کی خبر لاتی ہے۔ یہ سچے موتی گوہر ہائے تابندہ انسان کو مایوس اور مرے ہوئے انسان کو زندہ کر جاتے ہیں۔ جو فریاد لب اظہار تک نہ آ سکے وہ اشکوں میں بیاں ہوتی ہے۔ مذہب، رنگ اور نسل سے آزاد ہر انسان کی آنکھ میں ایک جیسے آنسو ہوتے ہیں۔ یہی انسان کا انسان سے واحد رشتہ ہے، ہمدردی کا اور غمگساری کا۔ عشق کے مسافروں کا زاد راہ آنسو ہے۔ عشق حقیقی ہو یا مجازی آنسوؤں سے عبارت ہے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دینے والے آنسوؤں کی زبان سمجھتے ہیں۔ یہ سرمایہ کسی کا احسان ہے، کسی کی دین ہے، کسی کا اعجاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دریاؤں کو پہاڑوں کے آنسو فرمایا۔ بے اشک آنکھ کو پتھر کہا، پتھر دل پتھر نصیب، ہم اپنے اللہ کے سامنے کیا پیش کریں؟ نامہ اعمال تو پیش کرنے کے قابل نہ رہا، دفتر عمل میں کیا درا ہے؟ رہی عبادت منظور ہو کہ نہ ہو کیا کہہ سکتے ہیں؟ ابلیس کی کروڑوں سال کی عبادت ایک انکار سے رائے گاں ہو گئی۔ ہم تو کتنے احکامات سے روگردانیاں کرتے ہیں، منمانیاں کرتے ہیں۔ ہم نادان انسان کیا پیش کریں؟ ٹوٹے ہوئے دل اور بہتے ہوئے اشکوں کے ساتھ ہم اس کے سامنے سربسجود ہیں کہ اے اللہ، یہ حقیر سرمایہ ہی ہم اس زندگی سے حاصل کر سکے ہیں۔ یہ ندامت اور شرمساری کے نذرانے تیرے سامنے حاضر ہیں۔ قبول فرما، اپنی برگاہ بے نیازی میں اپنی شان غفاری دکھا اور ہمارے اشکوں کو پذیرائی عطا فرما، اور ہماری ملی اور انفرادی لغزشوں کو درگزر فرما، اور عطا کر ہمیں اسلاف کا سوزے دردوں اور سوزے دروں اور جذبہ صداقت۔ ہماری التجا اور فریاد اور مدعو صرف یہی ہے کہ ہمارے ان موتیوں کو اپنی شان کریمی کی تابیداری عطا فرما۔ تو جانتا ہے کہ ہم بے کس و بے بس ہیں، تیرے حبیب کے نام لیوا ہیں، اور ہمارے بساط کیا ہیں؟ قبول فرما لے مولا ہماری فریاد جو صرف آنسوؤں کی زبان میں ہم بیان کرتے ہیں۔ تو اور تو ہی ہمارے آنسوؤں کا آخری سہارا ہے۔ تو قبول کر لے، یہ تو موتی انمول ہیں، تجھے موتی پسند ہے، ہم تیری برگاہ میں یہ موتی پیش کرتے ہیں۔ تجھے در یتیم اور در نجف کا واسطہ ہمارے موتی قبول فرما۔